دوبارہ سے سن لیں، یہ جو افسانے، ہم 4 افسانے پڑھ چکے ہیں، ہمارا ایک افسانہ رہتا ہے ہم سفر۔ اسی طرح ڈرامہ نگاری میں ہمارے پاس 2 سبق ہیں، آرام و سکون اور سمندر کا دل، ہم دونوں پڑھ چکے ہیں، سمندر کا دل بھی اور آرام و سکون بھی۔ اسی طرح اگر فہرست میں کتاب میں نیچے جائیں تو سبق دیا ہوا ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نیچے جائیں تو اسلام میں گداگری کی مذمت ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں از جزم، صحیح ہے، صفحہ نمبر ہے 104، آپ کی اسکرین پر از نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 104، صفحہ نمبر 104، سبق کا نام ہے عزم جزم، مصنف سر سید احمد خان۔ مل گیا؟ ہیلو، کیا وہ آواز کسی کو نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کے بارے میں بتاتا چلوں، صفحہ نمبر 104 کتاب میں، صحیح ہے؟ یہاں آج اسکرین پر آپ کی اپڈیٹ نہیں ہوگا یہ، تو کتاب سے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 104 سر سید احمد خان کا یہ مضمون ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں تمام چیزیں، امپورٹنٹ کیا ہے سبق کی ہمارے لیے، بورڈ میں سبق سے کیا بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات، سبق عزم جزم، اس سے بورڈ میں پیراگراف آتا ہے، اقتباس یعنی کوشچن نمبر 3 بنتا ہے، جیسا کہ اسکرین میں نوٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد کے سبق کی جگہ یوں سمجھ لیں عزم جزم بھی ہمارے لیے ایک اور سبق ہے جس کا بورڈ میں پیراگراف آتا ہے۔ اور سر سید احمد خان پر کوشچن نمبر 9، یعنی جس طرح سے یہاں فروت اللہ بیگ آ رہا ہوگا آپ کی اسکرین پر، اسی طرح کوشچن نمبر 9 میں سوال نمبر 9 میں سر سید احمد خان بطور نثر نگار جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہے، آپ دہلی میں پیدا ہوئے، جیسا کہ لکھا ہوا بھی ہوگا آپ کی صفحہ نمبر 104 پر، فرسٹ ایئر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے سر سید احمد خان یاد کیا ہوا ہے نثر نگاری کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ جو ہے اگر نثر نگار پر تبصرہ آتا ہے بورڈ کے امتحان میں لکھ سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1917، صحیح ہے، 17 اکتوبر 1917 دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ جو بھی اس زمانے کا رواج یا جو بھی ابتدائی تعلیم و تربیت تھی وہ سب حاصل کی۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ جس طرح سے آگے چلتے گئے، نوکری کی، انگریز سرکار میں ملازم ہو گئے۔ 1857 کا ہنگامہ، یہ جو غدر کا سال ہے جس میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور انگریز جو ہے سرکار یہ سمجھنے لگی کہ تمام جو یہ بھی ہنگامہ ہوا، یہ جو جنگ ہوئی ہے وہ سب مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی، اور ان کا غصہ آ گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نوکریوں سے نکالا جانے لگا، دیگر چیزوں سے ان کو نکالا جانے لگا، ان کی زبان، اردو زبان یا فارسی زبان جو تھی اس کو نکالا گیا، ہندی زبان کو جو ہے وہ لایا گیا۔ تو دیگر اور بھی عوامل ہیں جو آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ لیے ہوں گے سر سید کے حوالے سے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سر سید پہلے شخص ہیں برِ صغیر میں کہ تمام جو بھی جنگ کی صورتحال کی یا مسلمان عطاب کا شکار ہوئے، مسلمانوں کی نوکریاں، ان کے عہدے چھینے گئے، سر سید پہلے جو ہے ہمارے یہاں سامنے آتی ہے شخصیت سر سید احمد خان کی، کہ جنہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، یعنی وہ انگریز سرکار کی جو بھی تعلیم ہے یا انگریزی تعلیم ہے اس کے حامی تھے، اور وہ مسلمانوں کو اسی جانب جو ہے وہ راغب کر رہے ہیں یا گامزن کر رہے ہیں کہ وہ انگریزوں سے نفرت نہ کریں، انگریزوں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ انگریزی تعلیم کو حاصل کریں۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے کتاب لکھی، اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے، اسباب بغاوت ہند، یہ کتاب لکھی ہے جس کی جو ہے کاپیاں یا جو بھی کتاب تھی وہ انگریز سرکار کو دی ہیں جا کر، کہ آپ جو مسلمانوں کو غصہ کر رہے ہیں، آپ جو مسلمانوں کو اپنے یعنی کہ ظلم کا شکار کر رہے ہیں، اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی جو تھے وہ جنگ کا سبب بنے، دیگر وجوہات بھی تھیں۔
تو اسباب بغاوت ہند، سر سید احمد خان وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، انگریزوں کو دی، اور یہ بار بار کرایا کہ جنگ کا سبب جو تھے وہ صرف مسلمان نہیں تھے. جنگ یعنی 1857، 1857 غدر، ہنگامہ، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، تمام وجوہات سر سید احمد خان نے اس کتاب میں لکھیں 1857 کے بعد، اور انگریز کو دی جا کر کہ بھائی اس کا غصہ جو ہے آپ مسلمانوں پر نہ اتاریں. یہ کتاب جب سر سید احمد خان نے انگریزوں کو دی تو اس کے بعد کسی قدر جو ہے انگریزوں کا غم و غصہ کم ہوا، یعنی کہ مسلمان دشمنی میں. اور یہ پہلی کتاب ہے جو انگریز سرکار کو دی گئی ہے جنگ کے بعد، 1857 کی جنگ کے بعد، اسباب بغاوت ہند. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان نے اپنا زیادہ تر جو ان کا بچپن ہے یا جو پرورش ہے ان کے ننیہال میں ہوئی. ان کے فرید یعنی کہ ان کے نانا کا نام فرید تھا، اور انہوں نے بعد میں اپنے نانا کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جو سوانح عمری کے زمرے میں آتی ہے، اور وہ ہے سیرت فریدیہ کے نام سے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جہاں انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا، وہیں سر سید احمد خان انگلستان بھی گئے، برطانیہ بھی گئے 1869 میں. 1869 میں سر سید احمد خان انگلستان گئے، برطانیہ گئے، 3 سال تک 1869 70 71 تک وہاں رہے، اور وہاں کے جو بھی یعنی کہ تعلیمی ادارے یا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی فلاح کے لیے، جو بھی کام جو لوگ کر رہے تھے ان کو وہاں جا کے دیکھا، اور واپس آ کر بر صغیر میں اسی طرز پر جو وہاں پر ایک رسالہ نکلتے تھے، رسائل میگزین، انسپیکٹر ٹیٹلر، صحیح ہے، اسٹیل اور ایڈیسن اس کے نکالنے والے تھے. سر سید نے اسی طرز پر وطن یعنی بر صغیر آ کر ایک رسالہ جاری کیا جو کہلایا، کیا نام تھا رسالے کا سر سید کے؟ ایم سی کیوز میں آتا ہے بہت زیادہ بورڈ میں. سر سید کا رسالے کا نام کیا نام ہے؟ سر سید کے رسالے کا شاباش شامنا تہذیب الاخلاق رسالے کا نام ہے، جو سر سید احمد خان نے واپس آ کر یعنی کہ بر صغیر واپس آ کر یہ رسالہ جاری کیا. اس میں اصلاحی مضامین لکھے جاتے تھے. سر سید کا مقصد قوم کی اصلاح تھا. یہ رسالہ اسی لیے جاری کیا کہ اس میں اصلاحی مضامین لکھے جاتے تھے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، کیا نام ہے میٹرک میں جو سر سید کا ایک مضمون دیا ہوا ہے؟ میٹرک میں سر سید کا ایک مضمون دیا ہوا ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا. جی کیا نام ہے؟ میٹرک میں ایک سبق ہے سر سید احمد خان کا جو تہذیب الاخلاق سے لیا گیا ہے. تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان کا ایک رسالہ ہے، میگزین ہے، جس میں سر سید احمد خان نے جو ہے مضامین کے ذریعے قوم کی اصلاح کی ہے. میٹرک میں آپ ایک رسالہ ان کا ایک سبق پڑھ چکی ہیں، کیا نام ہے؟ امید کی خوشی یا گزرا ہوا زمانہ؟ آمنا گزرا ہوا زمانہ ہے یا امید کی خوشی ہے؟ امید کی خوشی ہے. چل اسی طرح بس خود ہی نہیں، امید کی خوشی ہے، خود ہی نہیں ہے عبیدہ. دوسری بات، فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے ان کا ایک سبق پڑھا تھا، اصلاحی رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سیکنڈ ایئر میں یہ سبق ہے عزم جزم. تو سر سید نے میں نے جن کتابوں کے نام بتائے ان کو ذرا غور سے ذہن نشین کریے گا، ایم سی کیوز میں بنتے ہیں یہ سوالات. سر سید کے رسالے کا نام تہذیب الاخلاق. سر سید نے جو کتاب لکھی ہے 1857 کے ہنگامے کے بعد تناظر میں، وہ ہے اسباب بغاوت ہند. صحیح ہے. اسی طرح سر سید نے اور بھی کام کیا.
سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، تہذیبی طور پر، سیاسی طور پر، یعنی ہر ایک جو مسلمانوں کی اصلاح کا کام تھا وہ سر سید احمد خان نے بر صغیر میں کیا۔ سر سید پہلے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جب مسلمان راہ راست پر نہیں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، کوئی ان کے لیے رہنمائی نہیں تھی، کوئی رہنما نہیں تھا، تو سر سید احمد خان ہمیں پہلے شخص نظر آتے جنہوں نے صرف سیاسی طور پر مسلمانوں کی اصلاح کیا، ان کا ذہن واش کیا، اسی طرح سماجی، معاشرتی، تہذیبی، مذہبی ہر لحاظ سے، بلکہ یہاں تک کہ ادبی طور پر بھی جو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کام کیا۔ اسی طرح سر سید احمد خان اپنا یہ کام جاری و ساری رکھتے رہے اور بالآخر 1898 میں سر سید احمد خان کا دہلی ہی میں انتقال ہوا۔ لیکن اس دوران یہ جو بھی سر سید احمد خان کی کوشش ہے، کاوش ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، تو مسلمان قوم سر سید کے انتقال تک اپنے خواب گراں یا جو کچھ بھی ان کی ایک پستی تھی، گری ہوئی حالت تھی، اس سے جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد یہ کام ان کے جو بھی جانشین تھے، یعنی کہ جو بھی دوست احباب ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے سر سید احمد خان کے جو کام تھے ان کو آگے بڑھایا، جن میں حالی، شبلی، نذیر، آزاد، اس کے بعد محسن الملک، وقار الملک، دیگر لوگ جو اس طرح سے ان کے کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سر سید احمد خان کی جو بھی خدمات ہیں ادبی طور پر، وہ آپ کو کوسچن نمبر 9 میں بتانی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے سر سید کے بارے میں ایک MCQs بھی آتا ہے کہ اردو نثر کا بانی یا مورث اعلیٰ انہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو نثر کا بانی یا مورث اعلیٰ انہیں کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ MCQs ہے جو آپ میٹرک فرسٹ ایئر میں جو آپ یعنی کہ تیاری ہے یا پڑھ چکی ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ اگر بورڈ میں آ بھی جائے تو کہ اردو نثر کا بانی یا مورث اعلیٰ کس سے کہتے ہیں؟ سر سید احمد خان کو۔ عزم جزم، یہ معنی اس کے کیا ہوں گے؟ عزم جزم کے معنی، یہ سبق ہے، چھوٹا سا ایک سبق ہے، اصلاح ہے اس میں بھی، بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش کے حوالے سے سر سید احمد خان کا یہ سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو سبق کی آؤٹ لائن بتا دیے کہ سبق کیا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ سبق جو ہے وہ بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش کے حوالے سے عزم جزم کے معنی کیا ہوں گے آپ کے خیال میں؟ جی، عزم جزم کے معنی کیا ہیں؟ نہیں، جوش و خروش نہیں ہے۔ زوبیہ ندیم بیٹا آپ نے جواب دیا، جوش و خروش نہیں ہے، عزم جزم کے معنی یہ نہیں ہوتے۔ جی، کوئی اور بتائے گا عزم جزم کے معنی؟ عزم جزم کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ کے خیال میں؟ انسان جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ منزل ہوتی ہے، لیکن کچھ اور بھی تو ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ منزل راستے کو ہی تو کہتے ہیں۔ کوئی لگن ہوتی ہے، کوئی جستجو ہوتی ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ عزم جزم کے معنی پکا ارادہ، مصمم ارادہ، اٹل ارادہ، جب آپ کسی کام میں لگ جائیں تو اسے حاصل کر کے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو عزم جزم کے معنی کیا ہو گئے؟ پکا، مصمم، ارادہ، جب آپ کسی چیز کو حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ نہ ہو کہ بس ایک دو اسٹیپ چڑھے پھر حوصلہ ہار گئے، ہمت ہار گئے،
پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی غیبی مدد آئی، اللہ کی کوئی مدد آئی یا کوئی اور آپ کا ہاتھ پکڑے، تو یہ نہ ہو، بلکہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں تو پھر آپ کا ایک مصمم ارادہ ہو، ایک پکا ارادہ ہو، یہ نہ ہو کہ بس ہمت ہار کر، حوصلہ ہار کر بیٹھے جائیں۔ تو سبق کا جو ہے عزم جزم وہ یہی ہے۔ سید احمد خان اس سبق کے ذریعے ہمیں قوم میں یا بچوں میں جو اصلاح ہے، مثلاً کہ ہمارے ایک بھیڑ چال ہے کہ انٹر کے بعد جو ہے ہر ایک کی، بچوں کی، پیرنٹس کی یا دیگر فیملی ممبرس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، صحیح ہے؟ اور پھر بچوں کی یہ خواہش، ظاہر ہے اب آپ لوگ انٹر کے اس آخری مرحلے میں ہیں جہاں آپ لوگ بھی آنے والے ان فیوچر جو ہے کسی ایک ایسی فیلڈ کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے فیوچر کے لیے ہو، صحیح ہے؟ چاہے لڑکیوں کی زیادہ تر چوائس ظاہر ہے ڈاکٹری ہی ہے کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں ہر ایک، لیکن کیا اس کے لیے آپ نے پریپریشن کی اپنے آپ کو؟ تو سر سید احمد خان اس سبق کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بچہ یعنی کہ پیدا ہوتا ہے، چائلڈہڈ میں ہوتا ہے، یعنی کہ تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی تربیت، پہلی آغوش ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، ٹھیک ہے؟ تو سر سید احمد خان بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلی گود یا پہلی پرورش، تربیت جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ سیکھتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وہ اسکول میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پیرنٹس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بچے کو جب سکھائیں یا مدرسے میں ڈالیں، اسکول میں ڈالیں، تو وہ تعلیم جو ہے آگے چل کر، ظاہر ہے جب ایک بچہ مونٹیسری میں جائے گا تو وہ ایک اسکول جو ہے وہ میٹرک تک اس کو وہی ایک یعنی کہ رہے گا۔ پھر میٹرک کے بعد یہ انٹر، پھر یہاں پر آ کر جیسے کوئی کامرس میں جانا چاہتا ہے، کوئی جو انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے، کوئی میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، کوئی ٹیکنیکل میں جانا چاہتا ہے، کوئی کمپیوٹر فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، تو ڈفرینٹ سی کیٹیگری ہو جاتی ہے ہمارے یہاں۔ اب اس مرحلے پر آ کر جو ہے اب ہمارے یہاں بچوں کے اوپر جو ہے یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، صحیح ہے؟ اب بچے کا کیلیبر نہیں ہے، وہ کامرس بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ آرٹس بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ہمارے یہاں بھیڑ چال ہے کہ نہیں بھائی فلاں کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ انجینئرنگ میں ہے اور ڈاکٹر بن رہا ہے تو تم بھی جو ہے وہی کرو، حالانکہ وہ کامرس پڑھنے کے بھی قابل نہیں۔ تو بچوں کی تربیت، پرورش، تعلیم ایسے طور پر استوار ہو کہ جو ہے اس کو اپنے آگے کا فیوچر جو ہے وہ خود طے کرے۔ ظاہر ہے ماں باپ ہر جگہ تھوڑی آپ کے ساتھ ہوں گے، ظاہر ہے ایک بچہ ہے اس کو اسکول پکڑ کر ماں باپ لے جاتے ہیں، اس کے بعد جو آگے کے مدارس وہ طے کرتا رہتا ہے، پھر ایک وہ اپنے کیریئر والی اسٹیج پر آتا ہے۔ تو سر سید احمد خان اس سبق کے ذریعے ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ، مربی کہہ لیں، انہیریٹینس کہہ لیں، آبادات کہہ لیں، یا گارجین کہہ لیں، پیرنٹس کہہ لیں، کہ وہ بچوں کی بچپن ہی میں ایسی تربیت کریں کہ وہ آگے اپنے فیوچر، مستقبل کا فیصلہ خود کریں کہ میں کیا ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں کیا ہونا کہ میں کیا ہوں گا، تو ظاہر ہے وہ اس وقت اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی جب وہ اپنے ہاتھ پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے۔ یہ نہیں کہ بس میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ جیسے تیسے اسکول میں نقل کر کے یا جیسے تیسے پیسے کھلا کے جو رواج رہا وہ حاصل کر لی، آگے کے جو مراحل ہیں ظاہر ہے وہ پھر مشکل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو اپنی قابلیت دکھانا ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو اپنی قابلیت دکھانا ہوتی ہے، تبھی جا کر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر یہی کہ اس کے بعد تعلیم کے بعد دیگر زندگی کے مراحل آتے ہیں، شادی بیاہ ہے، تو وہ جب اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ وہ تعلیم میں ہی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، آگے چل کر وہ کیا ہوگا، کیا کرے گا۔ یہ ہے سبق ہمارا آج کا، کہ اس میں سید احمد خان نے بچوں کی تعلیم و تربیت، پرورش کے حوالے سے بتایا کہ اگر ان کے بچپن میں، ان کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرا دی جائے کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا ہے، صحیح ہے، یہ مواقع ہیں، یہ چانس ہیں، یہ اٹریکشن ہے، یہ چیلنجز ہیں، یہ جاب ہے، یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے، تو اس طرح سے جو سر سید احمد خان ہماری اصلاح کر رہے ہیں بطور راہبر، رہنما، کہ ہمیں کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سمجھ گئے کیا ہوگا؟ یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے سبق کے حوالے سے،
تو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہیں آئیں؟ پھر میں سبق ریڈ کروں گا، تو کچھ بتائیں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا سبق کے حوالے سے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں میں صفحہ نمبر 104، چھوٹا سبق ہے، کوئی زیادہ اتنا طویل نہیں ہے، لیکن اس میں سمجھنے کی باتیں بہت ہیں۔ یہی ایک شے ہے، یعنی پہلی لائن پڑھ رہا ہوں، سبق پڑھ رہا ہوں، سب کتاب میں دیکھیں، یہی ایک شے سے مراد چیز یعنی عزم جزم پکا ارادہ، جو انسان کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرتی ہے، مگر یہ دوسری چیز کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو مسٹر فاسٹر، ایک مفکر کا نام ہے یورپ کے، صحیح ہے، ایک انگریز کا نام ہے مسٹر فاسٹر، یہ بھی ایک ایم سی کیوز بنا تھا ایک سال کہ مسٹر فاسٹر کا لفظ یا ان کے جو بارے میں کس سبق میں آیا، عزم جزم میں، ان کے بارے میں آیا ہے مسٹر فاسٹر، انڈر لائن کر لیں، یہ ایم سی کیوز ہے، اور پھر پورا پیراگراف جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو بھی انڈر لائن کیجئے گا، یہ بھی پیراگراف بنے گا، جس کو مسٹر فاسٹر نے ڈیزیز آف کیریکٹر، صحیح ہے، یعنی بیماری جو ہے وہ ڈیزیز کہلاتی ہے، کریکٹر کی بیماری، کردار یعنی تصفیت العمل، فیصلہ کرنے کی قوت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس بات کا فیصلہ کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا، ٹھیک ہے، در حقیقت انسان کے لیے اس کا فیصلہ نہایت ضروری ہے، یہ پیراگراف بنتا ہے، نشان لگا لیں۔ اس کے بعد آگے چل کر کہتا ہے بلکہ جب انسان، پھر دوسرا پیراگراف یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جب انسان، دوسرا پیراگراف یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب انسان بچپن کی حالت میں ہوتا ہے اور اس امر عظیم کا خود فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہوتا، تو اس کے مربی یعنی والدین، مربیوں کا فرض ہے کہ وہ خود اس لیے اس کا فیصلہ کریں، اور جو وہ خود اس امر کے فیصلے کے لائق ہو تو اس کو اختیار ہوگا کہ خواہ اسی فیصلے کو بحال رکھے اور چاہے منسوخ کر کے خود اس کا فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ پیراگراف دوسرا بنتا ہے۔ پھر تیسرا پیراگراف آلریڈی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، تیسرا پیراگراف اب جو لائن میں پڑھوں گا یہیں سے پھر تیسرا پیراگراف شروع ہو جاتا ہے، تمام سیویلائز یعنی ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ، تمام سیویلائز ملکوں میں ایک عام رواج ہے کہ جب بچہ تعلیم پانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے مربی یعنی والدین اس عمل کام کو کہتے ہیں کا فیصلہ خود کرتے ہیں اور اس فیصلے کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہمارے ملک اور بالتخصیص یعنی خاص طور پر ہماری قوم کے بزرگوں کو اس بات کا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس امر عظیم الشان کے فیصلے کی تدبیر کریں کچھ بھی خیال نہیں ہے، یہاں تک یہ تیسرا پیراگراف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بات کی سر سید نے جیسے یورپ کا حوالہ دیا یا تہذیب یافتہ سویلائز ملکوں کا حوالہ دیا، میں امریکہ کی مثال دوں کہ جیسے وہاں پہ جب بچے کی عمر 2-3 سال ہو جاتی ہے تو جب تک 6 سال تک وہ بچہ اپنی مذہبی جو بھی ان کی مذہبی تعلیم ہے وہ حاصل نہیں کر لیتا اور جو بھی وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے وہ وہاں اسکول میں نہیں دکھاتا، اس وقت تک اس کو داخلہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں تو آج کل کیا ہے کہ بچہ مما ڈیڈی پاپا یہ سب بولے، انگلش میڈیم میں داخل کرائیں، مذہبی تعلیم یعنی کہ اس کو کوئی اتنی اہمیت ہمارے یہاں آج کل نہیں دی جا رہی، تو سر سید کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ تعلیم کی عمر کو پہنچے تو اس کے والدین فیصلہ کریں کہ ابھی اسے کس اسٹیج پہ کس طرح کی تعلیم دلانی ہے، اور جب وہ اس کا فیصلہ کر لیں تو اس کے مطابق پھر اس کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آگے کہ وہ آگے چل کر کیا فیصلہ کرے گا یہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ وغیرہ میں بچے جو ہیں وہ میٹرک تک والدین کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے والدین اپنی ذمہ داری ہٹا دیتے ہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ بس اب آگے جو بھی اسکول ہے یا گریجویشن ہے وہ آپ نے خود آگے جا کر پڑھنا ہے، خود کمانا ہے، یعنی کہ سانتی ایک ہوتا ہے ان کے معاشرے کے اندر، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں والدین بیچارے جو ہے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں جیسے آج کل ہے کہ تعلیم کا کس طرح سے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، تو سر سید احمد خان اسی طرح بتا رہے ہیں، آگے چلتا ہوں، وہ پیشہ ور، اب دیکھیں یہ آگے چل کر جو بات کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں، یعنی ہمارے یہاں میٹرک تک تو ہر کوئی کھینچ تان کر ہی لیتا ہے عام طور پر میٹرک، لیکن میٹرک کے بعد کا جو مرحلہ ہے بچے کو دیکھیں ہمارے یہاں فائنینشلی پرابلم بہت زیادہ ہے، لڑکے بیچارے جاب کے لیے، پھر گھریلو حالات، مہنگائی، یہ تمام عوامل ہیں ہمارے یہاں جو رکاوٹ ہیں آگے تعلیم کے لیے،
وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں سندھ میں وزیر تعلیم یا وزیر اعلیٰ نے انٹر تک جو ہے وہ فری کر دیا ہے اسکول سے، انٹر تک تعلیم کو، کالج تک، لیکن پھر بھی بچے جو ہے ہمارے یہاں راغب نہیں ہیں۔ آج کل ہم دیکھیں تو ہر سال ہمارے یہاں انٹر میں جو ایڈمیشن آتے ہیں یا جو بھی داخلے ہوتے ہیں، ان کا ریشو، ان کا انرولمنٹ کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر مہنگا ہے، گورنمنٹ فری دے رہی ہے، جبکہ بورڈ پیپر سب گورنمنٹ کے انڈر ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب آگے کا جو سبق کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر بچے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی ان کی وجوہات ہیں، معاشی وجوہات ہیں، گھریلو حالات ہیں، اور پھر نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس طرح سے جو ان کے آگے چل کر یہ بتائے گا سر سید کہ جیسے کوئی کارپینٹر ہے، کوئی جو دوسرے کام محنت مزدوری کرنے والے، تو وہ عام طور پر وہ محنت مزدوری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ جو میں ہوں وہ میرا بیٹا ہوگا، یا جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرا بیٹا کرے گا یا میری اولاد کرے گی۔ تو اس آگے کہ وہ آگے تعلیم نہیں جاری رکھ پاتا، تو یہ چیز آگے چل کر آ رہی ہے کہ وہ پیشہ ور جن کو ہم نہایت حکارت نفرت سے دیکھتے ہیں، اس بات کا بخوبی تصفیہ معنی فیصلہ کرنا کر چکے ہیں کہ جو ہم ہیں وہی وہ ہوگا، بقول شخص سے یہ فارسی دیوی میراث پدر خواہی علم پدر آموز، صحیح ہے، یعنی جو بیٹا بنے گا، جو باپ کر رہا ہے وہی بنے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے عام طور پر ہوتا بھی ہے گھروں میں۔ مگر ہماری قوم کے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے آپ اشراف، امیر، اشراف، نسبی اشراف یعنی جن کو وراثت میں ملی، نہ حقیقی اشراف، یا دولت مند صاحب جاہ و حشم سمجھتے ہیں؟ کیا ان کا بھی خیال ہے کہ جو ہم ہیں وہی وہ ہوگا؟ اگر یہی ہو تو وہ نہایت غلطی پر ہے۔ کہ ایک اور پیراگراف آ رہا ہے، کوئی زمانہ، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یہ بھی پیراگراف بنتا ہے، کوئی زمانہ انسان پر ایسا نہیں گزرتا کہ اس کو اس عمل کی تصفیہ کی حاجت نہ ہو، صرف اتنا فرق ہے کہ جس طرح رفتہ رفتہ یہ عمل عظیم و شان ہوتا جاتا ہے، اسی کے موافق اس کا تصفیہ بھی عظیم و شان ہوتا جاتا ہے۔ ایک اہل پیشہ کا لڑکا ابتدائی عمر سے اس کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں وہی ہوں گا جو میرا باپ ہے، وہی کروں گا جو میرا باپ کرتا ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ پیراگراف بنتا ہے۔ ایک طالب علم جو ابتدائی تعلیم شروع کرتا ہے، جب تک وہ اس کا فیصلہ نہ کرے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا، اس وقت تو اس کو تعلیم میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور پیراگراف ہے جو اب مزید بنے گا اس سبق سے، بہت سے، یہاں سے یہ پیراگراف شروع ہوگا، بہت سے طالب علموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی تعلیم شروع کرتے ہیں اور پھر اسے گھبرا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ میٹرک تک تو سبھی عام طور پر سائنس کر لیتے ہیں، پھر مرحلہ آتا ہے فرسٹ ایئر کا، یعنی انٹر، یعنی وہ کامرس کو جوائن کرے، میڈیکل میں جائے، انجینئرنگ میں جائے، آرٹس میں جائے، ٹیکنیکل میں جائے، یہاں جا کر جو ہے اب مشکل مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انجینئر بنے، ماں باپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، لیکن بچے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، گیدرنگ ہے جو کہ پڑھنے لکھنے والی نہیں ہے، ماحول ہے، انسان کا معاشرہ ہے، وہ سب چیزیں بھی ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں ایک بچے کی تعلیم پر۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے کام میں لگا ہوا ہے، پیسہ کما رہا ہے، تو پھر وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتا۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے این ای ڈی کا ٹیسٹ ہوا، این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی میں، وہاں پر ہمارے سندھ بورڈ، سوری ٹو سے، یہ جو انٹر بورڈ ہے، یہاں سے جو پاس، یعنی کہ جو انٹرنس ٹیسٹ تھا اس کے لیے پاس ہونے کا ریشو سب سے کم تھا۔ اس کے بعد آغا خان بورڈ، فیڈرل بورڈ یا ضیاء الدین بورڈ کے کچھ بچے کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں کیا، ہمارے یہاں تعلیم کا جو ہے وہ رہ گیا ہے آج کل، تعلیم کی جو ورڈ تھے یا اس کی اہمیت ہے کچھ بھی نہیں، صحیح ہے، باہر کوئی نقل دو نمبری کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ این ای ڈی کا ٹیسٹ تک جو کہ آپ کی بیسک جو بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 9 10 ہوتی ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہمارے یہاں کامیاب نہیں ہو سکا اوور آل سندھ۔ تو یہی سر سید یہاں کہہ رہے ہیں کہ بچہ ایک طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے یعنی میٹرک تک، اس کے بعد جو وہ فیوچر پلاننگ یا اس کے اوپر آتا ہے تو وہ تعلیم اس کے لیے وہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ ظاہر انٹر کا میتھ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، چھوڑ دیتا ہے، یا سی گریڈ ڈی گریڈ یا ایسا کہ جو ہے
وہ رہ جاتا ہے پیپرز میں، تو یہ سر سید کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرح کی تعلیم شروع کرتا ہے، پھر ہمت ہار دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا سبب در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا کہ وہ کیا ہوں گے اور کیا کریں گے بخوبی فیصلہ نہیں کیا، اور اسی سبب سے ان میں عزم جزم پیدا نہیں ہوا جو تمام مشکلات کا آسان کرنے والا اور ہر ایک مواقع پر غالب آنے والا ہے۔ یہاں تک یہ ایک اور پیراگراف ہے جو آتا ہے، سبق چھوٹا سا ہے لیکن پیراگراف بہت زیادہ ہے۔ ایک اور پیراگراف جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نشان لگائیں، یہ بھی آتا ہے، اس زمانے کے بعد انسان پر ایک ایسا زمانہ آتا ہے جس میں اس عمل کا تذکیہ زیادہ تر عظیم الشان، عظیم الشان یعنی بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ایک فیوچر ہوتا ہے، اس کو کہا گیا عظیم الشان ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ضروری تعلیم و تربیت سے فارغ ہوتا ہے اور ایک قسم کی تمیز و سمجھ حاصل کرتا ہے۔ تب اس کو خود اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا۔ یعنی آپ نے چلے گریجویشن کر لیا، بی کام کر لیا، بی اے کر لیا، بی ایس سی کر لیا، پر آگے ہمارے یہاں جاب حاصل کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، کیا ہماری میرٹ ہونا چاہیے، کیا ہمارے پاس ڈگری ہونی چاہیے، کیا جو کچھ ہم نے پڑھا کیا اس کے مطابق پاکستان میں جابز ہیں، کیا جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے مطابق بیرونی دنیا میں یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں جابز ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے ہمارے لیے کہ تعلیم ہم وہ حاصل کریں جو ہمارے آگے چل کر کام آئے، یہ نہ ہو کہ بس ہم نے پڑھ لیا اور چھوڑ دیا۔ تو امر عظیم الشان کا ہونا یہی بتا رہے سر سید یہاں پر کہ اس کو جو ہے اپنی اس طرح سے ہو کہ آگے چل کر یہ تعلیم میرے لیے کس طرح کارآمد ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو بیٹا، آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو کلاس آ رہی؟ ٹھیک ہے، نہیں وہ میسج آتا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ اس تصفیے پر قادر نہیں ہوتا، قدرت نہیں رکھتا، تو ہمیشہ خراب و خستہ رہتا ہے۔ اگر بخوبی تصفیہ کر لیتا ہے اور تصفیے میں کچھ غلطی بھی نہیں کرتا تو اس میں عزم جزم پیدا ہوتا ہے اور ضرور بالضرور وہ اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس تصفیے کا مدہ عارضی یعنی کہ بالکل ہی ایسی لوکل سمجھ لیں، کوئی اس کی ورڈ نہ، امور کام کو کہتے ہیں، پر رکھتے ہیں جیسے کہ ہماری قوم کے رئیسوں اور دولت مندوں کا حال ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو اتفاقیہ یعنی بالکل ایسی جیسے روڈ پہ پڑی ہوئی مل گئی اتفاقیہ ریاست اور دولت ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے یہاں رہے گی۔ ان کی اولاد سمجھتی ہے کہ ہم کو ایسی موروثی یعنی ماں باپ کی طرف سے موروثی جائیداد ہاتھ آنے والی ہے کہ جس عیش و آرام سے ہم بسر کرنا چاہیں گے بسر کر سکیں گے، اور اس پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صفحہ پلٹتے ہیں، آخری پیراگراف ہے، ہم کو کچھ نہ ہونا چاہیے، ہم امیر ہوں گے، رئیس ہوں گے، تالکے دار ہوں گے۔ تالکے دار ڈپٹی کمشنر کو کہتے ہیں، کمشنر جو ہوتا ہے صحیح ہے اردو میں، تالکے دار کمشنر ڈپٹی کمشنر ان کو کہا جاتا ہے۔ ہم تالکے دار ہوں گے، انہیں کے سے کام کریں گے۔ اسی خیال میں ہماری قوم کے رئیسوں، رئیس زادوں، تالکے داروں اور تالکے دار زادوں کو ڈبو دیا ہے، مگر وہ اسی خیال میں بڑی غلطی پر ہیں۔ یہ یہاں تک اب آخری پیراگراف جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، امور، یہ آخری پیراگراف ہے سبق کا جو ہے امور عارضی تو نہ قیام ہے اور نہ وہ ایک حال پر رہتے ہیں اور نہ وہ اس امیر کے تصفیے سے کہ میں کیا ہوں گا کیا کروں گا کچھ علاقہ رکھتے ہیں۔ یہ سوال عارضی امور سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوں گا، یعنی کیا چیز اپنے میں پیدا کروں گا، اور پھر جو چیز مجھ میں پیدا ہوگی اس سے کیا کروں گا۔ مقالات سر سید، ٹھیک ہے، کتاب کا حوالہ جو ایم سی کیوز بنتا ہے۔ دیکھیں فرسٹ ایئر میں جو مقالات سر سید جلد پنجم تھا، اگر بورڈ میں ایم سی کیوز میں جلد پنجم نہ لکھا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں جب سبق ختم ہوا وہاں پر مقالات سر سید جلد پنجم نہیں لکھا ہوا، صرف مقالات سر سید لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق تھا عزم جزم، جس میں سر سید احمد خان نے بچوں کی تعلیم و تربیت ابتدائی طور پر، پھر آگے جو بھی ان کی کیریئر، فنی تعلیم یا جو بھی جاب کے اعتبار سے تعلیم ہوتی ہے اس حوالے سے بات کی، پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہ ہمارے لیے کیا کیریئر ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ تو اس طرح سے ہمارے سبق میں سر سید نے
بچوں کی تعلیم و تربیت پرورش کے حوالے سے بات کی. یہ پیراگراف آخر تک ہی ختم ہو رہا ہے نا، بس جہاں سبق ختم ہو رہا ہے وہیں آخری پیراگراف بھی ختم ہو رہا ہے. اچھا جی، ٹیسٹ کیسا ہوا آپ لوگوں کا؟ جو ابھی ریٹرن ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوا تھا آپ کا، وہ کیسا ہوا؟ کیا غلطی ہوئی؟ کیا سوال نہیں آیا؟ بہت اچھا. کوئی ایسا سوال جو نہیں سمجھ میں آیا ایم سی کیو کی، جو مشکل ہو یا جس کا جواب آپ کو لگتا ہے غلط ہوا ہوگا؟ اینی ون، کسی کا بھی؟ دوبارہ سن لیں. سبق عزم جزم پیراگراف آتا ہے. سر سید احمد خان کی نثر نگاری پر کوشچن نمبر 9 بنتا ہے اور ایم سی کیوز آتے ہیں. جیسے سر سید کے رسالے کا نام، تہذیب الاخلاق، کتاب کا نام جیسے مقالات سر سید، سر سید کی کتاب کا نام اسباب بغاوت ہند. سر سید احمد خان نے دہلی کے آثار قدیمہ جو پرانی عمارات ہیں، بلڈنگز ہیں، جسے ہم آرکیٹیکچر، جیسے کوئی نقشہ بناتا ہے، تو سر سید نے کتاب لکھی تھی جس کا فورتھ جو جلد ہے، چوتھا جو باب ہے، وہ اسی پر ہے، دہلی کے آثار قدیمہ پر. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ سر سید نے دہلی کی پرانی بلڈنگز پر، عمارات پر، جو کھنڈرات کہہ لیں یا پرانی بلڈنگز کہہ لیں، ان پر ایک کتاب لکھی جس میں بطور جیسے آرکیٹیکچر ہوتا ہے نقشہ بنانے والا، سر سید احمد خان ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں. کتاب کا نام کیا تھا؟ مشہور کتاب. اور یہ حوالہ، یہ ریفرنس جو ہے وہ ان کے چوتھے باب، فورتھ چیپٹر جو اس کتاب کا ہے، اس میں ملتا ہے یہ حوالہ. تو سر سید نے جو دہلی کی آثار قدیمہ یا پرانی بلڈنگز کے حوالے سے بات چیت کی ہے. کیا نام کتاب کا؟ جی، اس کتاب کا نام بتائیے جو سر سید نے لکھی تھی دہلی کی پرانی بلڈنگز پر. ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے، فصل میں پڑھا ہوں. جی، کلاس کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے. بتائیے. نہیں آ رہا کسی کو ذہن میں کتاب کا نام؟ سر سید کی کتاب کا نام؟ آثار السنادید کتاب کا نام تھا. آثار السنادید. سمجھ میں آ رہا ہے کتاب کا نام؟ آثار السنادید کتاب کا نام تھا، جس میں سر سید احمد خان نے دہلی کی جو پرانی عمارت ہیں ان پر جو ہے قلم اٹھایا تھا، جیسے ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس طرح سے لکھا. صحیح ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک انوکھی بات ہے کہ سر سید جہاں ایک ڈھول لٹکا کر گلے میں قوم سے چندہ لے رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ایسی بات ہے کہ سر سید نے بطور آرکیٹیکچر بھی ہمارے لیے کام کیا. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان کی نہ صرف سیاسی سماجی جو بھی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی ادبی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. 18ویں 19ویں صدی کا جو جدید ادب ڈیزائن ہوا ہے، مرتب ہوا یا لکھا گیا، وہ سب سر سید احمد خان کے مرہون منت ہے. صحیح ہے. یہ پہلے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے پاکستان، یعنی کہ جو پاکستان بننا تھا اس کی بنیاد میں پہلی اینٹ، صحیح ہے، بلاک سر سید نے ہی رکھا. سر سید کو مسلم قوم بھی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. مسلح قوم، میم صاد لام اور ہے، مسلح قوم بھی کہا جاتا ہے. اوکے. اللہ حافظ. اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیے. انشاءاللہ اگر گورنمنٹ نے 18 جنوری سے کھول دیا
جیسے ہے کرونا کی سب وجہ سے بند ہوئے تھے اسکول کالجز جو بھی تعلیمی ادارے. اگر 18 جنوری سے کھل جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ پھر اگلی کلاس ہماری فزیکل ہوگی انشاءاللہ. اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں. دادا نہیں نانا. نانا کا نام تھا فرید. فرید سر سید متقی کہا جاتا ہے سر سید کے والد کو. صحیح ہے. سر سید کے والد تقی تھے. آپ احمد ہیں تو اس طرح سے سر سید کے نانا ہیں فرید جن کے اوپر سر سید نے کتاب لکھی تھی سیرت فریدیہ جو کہ سوانح عمری میں آتی. اور کچھ؟ اوکے اللہ حافظ.